علی کے پیر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن بدر علی کا نام ہے، احد علی کا نام ہے، خندق علی کا نام ہے، خیبر علی کا نام ہے، فتح مکہ علی کا نام ہے، حنین علی کا نام ہے، جمل علی کا نام ہے، صفین علی کا نام ہے، نہروان علی کا نام ہے، کربلا علی کا نام ہے۔ اب علی سے پوچھئے، صفین کی لڑائی ہے لیلۃ الحریر آ گئی، صفین کی لڑائی تقریباً 1 سال چلی، لیکن کس طرح ہوتی؟ صبح کو جنگ شروع ہوتی تھی، اندھیرا ہوا، سن سیٹ ہوا، جنگ بند ہو، پھر نیکسٹ مارننگ جنگ شروع ہوئی، پھر شام کو ختم ہو۔ ایک بار میرے مولا نے کہا 1 سال گزر گیا، اس طرح جنگ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اب تمہیں مسلسل جنگ کرنا، دن کے وقت بھی جنگ کرنا ہے، رات کو بھی جنگ کرنا ہے، کوئی بریک نہیں آئے۔ 9 دن مسلسل، آج جو فجر سے شروع ہوئی ہے لڑائی، تو 9 دن مسلسل لڑائی رہی، 9 رات مسلسل لڑائی، کوئی بریک بیچ میں نہیں آیا۔ 10واں 9واں دن سورج ڈوب گئے، رات کا اندھیرا چھا گیا، 10ویں رات، پوری رات 10ویں رات بھی لڑائی۔ اس کی صبح وہ تھی جب مالک اشتر کی تلوار معاویہ کے خیمے کو کاٹ رہی تھی، اور معاویہ نیزوں پہ قرآن بلند کر رہا تھا جو کل آیا تھا۔ تو وہ جو رات تھی وہ بڑی سخت ترین آخری رات، معاویہ اس میں ہار گئے، صبح کو معاویہ مارا جا رہا تھا۔ وہی رات تھی جس کے لیے ایک جملہ آپ سنتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور وہ نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے اور جنگ رکی، مالک اشتر علی کے لشکر کے سپہ سالار، اب لاشیں گنے جا رہے کس کے ہاتھ سے کتنے مارے گئے۔ مالک اشتر نے دیکھا میرے ہاتھ سے 999 آج کی رات واصل جہنم ہوئے شامی، اور علی کی تلوار سے 1000 مارے گئے۔ یہ وہی جملہ ہے جو آپ سنتے ہیں۔ دل میں خیال آ گیا آج مجھ میں اور مولا میں ایک ہی کا فرق رہ گیا، میں نے 999 آج کی رات مارے، مولا کی تلوار سے 1000 واصل جہنم ہوئے۔ اور ادھر دل میں خیال آیا، علی نے پلٹ کے پکارا مالک ادھر تو آنا، یا امیر المومنین مجھے کیوں بلایا؟ کوئی سوال جواب نہیں ہوا، جو دل کا خیال ہے بتا رہے۔ اے مالک اشتر، یہ دل میں کیا آ گیا؟ یہ خالی ایک کا فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ تیرے سامنے جو آیا مارا گیا، میرے سامنے جو آیا قیامت تک چیک کر لیا اس کی نسل میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اسی رات کا واقعہ ہے، مزید باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ سب سے خطرناک رات مانی گئی ہے اسلامک ہسٹری کی، کربلا کے واقعے کو چھوڑ دو۔ پوری رات جنگ ہوئی ہے، لیکن اس رات شروع نہیں ہوئی، 9 دن سے ہو رہی تھی لڑائی، 9 راتوں سے ہو رہی تھی مسلسل، یہ کنٹینیوس 10ویں رات۔ ادھر سورج ڈوبا، اندھیرا چھایا، میرا مولا گھوڑے سے اتر کے صفین کے میدان میں کھڑا ہوا، قبلہ رخ ہوا، اللہ اکبر کہہ کے نماز مغرب شروع کی، اور کوئی نہیں، عبداللہ ابن عباس جیسا کلوزسٹ کمپینین۔ عبداللہ ابن عباس علی کے کتنے کلوز؟ نمبر 1 علی کے فرسٹ کزن، ابو طالب کے بیٹے علی ہیں، عباس ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ۔ نمبر 2 علی کے شاگرد ہیں، نمبر 3 علی کے صحابی ہیں، نمبر 4 علی کے سمدھی، ان کی بیٹی لبابہ، علی کا بیٹا ابو الفضل عباس، علمدار کربلا، شادی ہوئی۔ تو ہر اعتبار سے اتنے کلوز ہیں، فیملی وائز، ریلیشن وائز، کمپینین، شاگرد۔ ان کی سمجھ میں بھی یہ نماز نہیں ہے، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، اور میرا مولا 10 دن 10 راتوں کے بعد جو آج رات آئی، اول وقت مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ علی نے نماز ختم کی، عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، یا امیر المومنین اس وقت یہ نماز؟ کچھ دیر ٹھہرا بھی جا سکتا۔ اگر میرا مولا یہ جواب دیتا کہ یہ علی کی عادت ہے، علی کی سنت ہے، علی کا طریقہ ہے، علی کی زندگی بھر کا شعار ہے، تو یہ روایت علی سے ریلیٹڈ ہوتی، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عجیب جملہ کہا، اے ابن عباس، اسی نماز کو بچانے کے لیے تو ہم میدان صفین میں آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بچانے آئے، یعنی معاویہ نماز تباہ کرنے آیا ہے۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ معاویہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، علی اس نماز کو بچانا چاہتا ہے۔ علی نے صفین میں بچایا، حسین نے کربلا میں بچایا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ اہل بیت جب میدان میں جاتے ہیں، نہ انہیں اقتدار چاہیے، نہ انہیں تاج چاہیے، نہ انہیں تخت چاہیے، نہ انہیں مال غنیمت چاہیے، انہیں نماز بچانا ہے، پروردگار کی عبادت۔ تو سلمان فارسی کا جملہ سنیے، زبان پہ علی کا نام ہو اور عمل وہ ہو رہا ہو جو دشمن علی کا ہے۔ معاویہ کا کام ہے نمازیں تباہ کرنا، یزید کا کام ہے نمازوں کا خاتمہ کرنا، اور خود نماز کیا چیز ہے؟ بس یہ میں نے سوال کیا، اس کا جواب آج نہیں دوں گا۔ نماز کیا چیز؟
یہ رکعتیں تو ہے نماز، لیکن نماز کے پیچھے پوری فلسفی ہے. اگر عورت صحیح نماز پڑھنا سیکھ جائے تو ہمیں اپنی زندگی کی مجلسیں آدھی کر دینا پڑے گی. پھر نہ حجاب کی بحث چھیڑنا پڑے گی، نہ محرم و نامحرم عورت کو سمجھانا پڑے گا، نہ زینت کس کے سامنے ظاہر کی جا سکتی ہے، کس سے چھپانا پڑتی ہے. سارے مسئلے کمپلیٹ ٹریننگ نماز دیتی ہے عورت کو حجاب کیسا ہوگا. خالی عورت کو نہیں، مردوں کو بھی کمپلیٹ ٹریننگ دیتی ہے. لیکن کل بلکہ میں اتنا یاد رکھیے کہ نماز اس عبادت کا نام کہ جب علی نے اپنا آخری وصیت نامہ لکھوایا جو آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے. یہ وصیت نامہ آج نہیں لکھوایا، کل لکھوایا. لیکن کل کا مطلب 24 آورز نہیں، لیس دین 24 آورز. مغرب اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد حسنین کو بلا کے کہا حسن بیٹا آؤ، حسین بیٹا آؤ، میں وصیت نامہ لکھتا ہوں. یہ وصیت نامہ لکھو. وصیت نامے میں کیا ہوتا؟ اپنی جائیداد کے بارے میں کچھ کہا جاتا، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ کہا جاتا. عجیب وصیت نامہ علی کا آج نہج البلاغہ میں ہے، بلکہ ای میل کے ذریعے کسی نہ کسی گروپ کی آپ کو میل آ چکی ہو. وصیت نامہ علی کا ہے، آخری وصیت نامہ دنیا سے جا رہے ہیں. نہ بیٹوں کا ذکر ہے نہ بیٹی کا. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ اپنی نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا. فإنها عمود دینکم، تمہارے پورے دین کی فاؤنڈیشن اور پلر تمہاری نماز ہے. یہ رہی تو دین رہا، یہ نہ رہی تو دین ختم ہو. علی کو اتنی فکر ہے نماز. کعبے میں پیدا ہوئے تو سجدہ کی، صفین کے میدان میں 10 راتیں تلوار چلائی تب بھی نماز. یہ کہہ کے پڑھی کہ ہم نماز بچا رہے. ابن ملجم سو رہا ہے تو نماز. معلوم ہے کہ سر پہ ضربت لگنے والی ہے تو نماز. پتہ ہے کہ